بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہاں آج بنوں میں شمالی وزیرستان کا ایک بڑا جرگہ جمع ہوا ہے اور گزشتہ ہفتے میں جو وہاں کی 2-3 اعلیٰ شخصیات شہید ہوئے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں جمعیت علماء اسلام کے انتہائی ذمہ دار شخصیات مولانا سمیع الدین صاحب، مولانا نعمان صاحب اور ہمارے ایک منتخب چیئرمین اپنے حلقے کے وہ شہید ہوئے. ہم سب اس واقعے پر ہمارے جذبات مجروح ہیں، ہمارا دل زخمی ہے اور شمالی وزیرستان ہی نہیں، پورا قبائلی علاقہ وہ اس وقت شدید ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. 2 عشروں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ قبائلی علاقوں میں مختلف ناموں سے آپریشنز جاری ہیں. ہم نے پوری فوج کو قیام امن کے لیے فاٹا کے علاقے میں جھونک دیا اور قوم کو یہ تسلی دیتے رہے کہ ہم آپ کو امن دینا چاہتے ہیں. سوات سے لے کر جنوبی وزیرستان تک لوگوں نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی، اپنے گھروں کو چھوڑا، کئی سال وہ اپنے ہی ملک کے اندر کیمپوں میں رہے اور آج بھی قبائلی عوام کراچی سے لے کر چترال تک پورے پنجاب میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، دربدر ہو چکے ہیں. یہ قربانیاں کس لیے دی گئیں؟ اور آج پرنالہ وہی کھڑا ہے. ٹارگٹ کلنگ اسی طرح ہو رہی ہے اور شاید عوام کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ضرب عضب آپریشن کے دوران ہمارے 500 سے زیادہ قبائلی ٹارگٹ گرنگ سے شہید ہوئے ہیں. آج بھی آپ باجوڑ جائیں، اس 1 سال کے اندر جمعیت علماء اسلام کے 16 علماء شہید کیے گئے ہیں. محمد ایجنسی میں شہید ہو رہے ہیں. ہمیں کون مار رہا ہے؟ قیام امن کے دعووں کے باوجود ہم ان حالات سے کیوں دوچار ہیں؟ امن کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور اس دوران ہمارا خون بھی بہہ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بتایا جائے میرا قاتل کون ہے، ورنہ پھر میرے قتل کی ذمہ داری ریاستی ادارے قبول کریں. یہ پاکستان ہے، یہ اسٹیٹ ہے. ہر شہری کے جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہم تو اداروں کو طاقتور بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اداروں کو معزز بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے سخت ترین فیصلوں سے اختلاف ضرور کیا ہے، اپنی رائے دی ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ نے، حکومتوں نے
اس پر اتفاق کیا تو ہم راستے میں رکاوٹ تو نہیں بنے ہیں، لیکن نتائج وہی ہیں جو ہماری رائے تھی. جو ہم نے کہا تھا اس کے مطابق نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ نتیجہ صفر. وفود جاتے ہیں قبائلی علاقوں میں، ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، اس کو رنگ روغن کیا ہوا ہے، دیکھو ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں. 100 سے زائد مسجدیں شہید کر کے، 100 سے زائد مدارس کو شہید کر کے ایک مدرسے کا ایک ماڈل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کچھ کر دیا. اب ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آج بھی ہمارے دینی مدارس پر قبضہ ہے ریاستی اداروں کا. سول اداروں کو کیوں قبضے میں لیا ہوا ہے؟ عوام چندہ دیتے ہیں اور یہ چندے کی بنیاد پر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ایک سکول بند ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی تعلیم بند ہو گئی، جبکہ ایک دینی مدرسہ ایک باقاعدہ راسخ مضبوط تعلیمی ادارہ ہے. اس تعلیمی ادارے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک کے اندر اس کو دہشت گردی کا مرکز کہا جا رہا ہے، اور پھر اسی ادارے کے اسی مدرسے کے علماء سے تعاون بھی لیا جا رہا ہے. انہیں کو دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے، دہشت گردی کے ادارے بھی کہا جا رہا ہے، شدت پسندی کے ادارے بھی کہا جا رہا ہے. ہمارے لیے انتہائی پریشان کن صورتحال. ہم نے ہمیشہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے. ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتی. ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ملک کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ہمارا جرم، آئین کے ساتھ ہمارا کھڑا ہونا بھی ہمارا جرم. یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں اور اپنی سیاست کے اندر ہمیں ذبح کر رہے ہیں، تو اس طرح تو پھر نہیں چلے گا. لہذا یا مجھے اپنا قاتل بتایا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ نہیں کہ مجھے قاتل بتا کر مجھے کہا جائے کہ آپ بندوق اٹھائے اس کے خلاف. ہم پھر بھی بندوق نہیں اٹھائیں گے. میں پھر بھی قبائل سے کہوں گا بندوق مت اٹھاؤ، اپنی جمعیت سے کہوں گا بندوق نہیں اٹھانا. ہم اس ملک کو خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو پکڑنے والا کیا ریاست ہے یا نہیں، ملک کے اندر ادارے ہیں یا نہیں ہیں، اور یا پھر خود تسلیم کرے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ میری جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری آئینی طور پر ان کی ہے. یہ وہ ساری صورتحال ہے. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے پورے صوبے میں نے صوبائی جماعت کو کہا ہے کہ کل جمعے کے اجتماعات میں صوبہ بھر کے خطباء کرام، ائمہ کرام اپنے خطبوں میں شمالی وزیرستان میں ہونے والے اس واقعے اور اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہو رہے ہیں بے گناہ شہریوں کے شہادتوں کے اور قتل کے، اس پر بھرپور احتجاج کریں، لوگوں کو بیدار کریں. اور جمعے کے فوراً بعد اتوار کے روز پورے صوبے میں مظاہرے ہوں گے، باقاعدہ احتجاج ہوگا اس کے بارے میں. ہم اداروں کو بھی یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ملک کو مذاق بنائیں، اپنی سیاست کھیلیں اس کے اندر. اور ہم امن چاہتے ہیں. ہم نے امن میں کردار ادا کیا ہے، ہم نے امن میں قربانیاں دی ہیں. اپنے وطن کے ساتھ وفاداری کا ہم نے سزائیں کاٹی ہیں. ہم پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سینئر لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے اوپر حملوں میں 20 اور 30 لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ خون مقدس نہیں ہے، یہ خون محترم نہیں ہے. تو ایک تو اس حوالے سے میں اعلان کرتا ہوں کہ کل جمعے کے روز تمام ائمہ کرام خطباء اپنے خطبوں میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کریں، اور پھر اتوار کے روز انشاءاللہ پورے صوبے میں یہاں مظاہرے کیے جائیں گے اس واقعے کے خلاف احتجاج کے طور پر، اور یہ ہم آئینی حق استعمال کریں گے.
ہم اپنے کارکن کو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، سیاسی مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ان قوتوں کو شکست دینی ہے. لیکن بہرحال جذبات ہیں. کب تک ہم جذبات کنٹرول کرتے رہیں گے؟ کیا ریاست پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نوجوان جذبات پہ آ کر بندوق اٹھا لے؟ پھر کیا ہوگا ملک کا؟ اس ملک کو بچانے میں ہمارا کردار ہے، اس ملک کے استحکام میں ہمارا کردار ہے. بخدا فوج تنہا اس ملک کو نہ بچا سکتی اگر قوم اس کے پشت پہ نہ کھڑی ہوتی، اگر علماء اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتے، اگر تمام مکاتب فکر اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتے. اور اس کے باوجود بھی مذہبی ہونے کے ناطے ان کو سزا دی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. کون عدم استحکام پیدا کر رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے. باہر آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ یہ حکومت کا خاتمہ نہیں ہے، اسی سے پاکستان کو بچایا ہے ہم نے. ان کا منصوبہ سامنے آ چکا ہے پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا. ان کے بیانات اس پر آ چکے ہیں. عجیب صورتحال ہے کہ ہم تو حیران ہیں کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوا. اگر ضمنی الیکشن کے نتائج آتے ہیں، اگر ہم عمران خان کے حق میں آنے والے فیصلے کے خلاف ہوتے تو ہم آج بھی کھڑے ہو جاتے نا. لیکن ہم نے 2018 میں دھاندلی کے خلاف بات کی اور ہمارا موقف صحیح تھا. یہ ملک کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پہ آیا تھا اور اس کی حکومت کا خاتمہ پاکستان کی بقا کے لیے لازم تھا. آج وہ کبھی کاغذ پھرا رہا ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے. اور ایسے پاگل اس کے ارد گرد جمع ہیں کہ وہ جو چاہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. ایسی بیوقوف طبقہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ ایک احمق کے کہنے پہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. اور آج کل کہتے ہیں جی ہم تو جہاد لڑ رہے ہیں. جہاد کس چیز کا لڑ رہے ہو؟ تمہارے خلاف جہاد جائز ہے. جس کے خلاف جہاد ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں ہم جہاد لڑ رہے ہیں. الٹی لنگا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، مہنگائی، بے روزگاری، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ غلط ان کے شرائط پر معاہدات، اس پر دستخط کرنا، ملک کی معیشت کو بیچنا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ نے پاکستان کا. اور اب پھدک پھدک کر پھر رہے ہو ادھر ادھر کہ میں تو ملک کو بچا رہا ہوں. عمران خان اپنے حدود میں رہو. جمعیت والے زندہ ہیں. ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے آپ کے لیے کہ آپ کی یوتھیوں کے نرم تلوے اس زمین پر نہیں رکھے جا سکیں گے. ہم فضا کو اتنی گرم کر دیں گے کہ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی تتلیاں ان کے پر نہیں برداشت کر سکیں گے اس فضا کی گرمی کو. حدود میں رہو. ہم بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں. ہم بیرونی مشنری کو اس ملک میں شکست دینے کے لیے آئے ہیں اور تم بیرونی مشنری کے ایک ایجنٹ ہو. ہم نے صحیح کہا ہے کہ تم ایجنٹ ہو کسی کے. تم ہو کیا چیز؟ لاس اینجلس سے لے کر ڈی چوک تک تمہارے تعفن کی بدبو پھیل رہی ہے. اخلاق تمہارے یہ ہیں، کردار تمہارا یہ ہے. تم ہمیں پاکستان کے نظام سمجھاتے ہو. گندگی اور غلاظتوں سے توقع ہے کہ وہاں سے پھول اٹھیں گے، خوشبوئیں اٹھیں گی. لہذا ایسی حرکتیں مت کرو. یہی فوج تھی جب آپ کو سپورٹ کر رہی تھی اور ہمیں اس کے کردار پہ اعتراض تھا تو آپ کہتے تھے فوج ٹھیک کر رہی ہے، جنرل صاحب زبردست ہیں. آج جب وہ نیوٹرل ہو گیا ہے تو تم اسے جانور کہتے ہو. میں تو خراج تحسین کہتا ہوں، میں تو چاہتا ہی ہوں کہ نیوٹرل رہے. لیکن یہ تمہارے حق میں استعمال ہو رہا تھا اس وقت ٹھیک تھے وہ. آج ان کو گالیاں دے رہے ہو تم.
शर्म नहीं आती तुम्हारे इस यू टर्न पे तुम्हें? इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराए 20 सीटों पर ज़िमनी, आपने कहा जबरदस्त जबरदस्त माशाअल्लाह, नताइज पर खुशी, और अगले दिन जब खबर आई कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए। अब क्यों भाई? एक दिन पहले शुक्रिया जबरदस्त हो गया और अगले दिन इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए। क्यों मुस्ताफी हो जाए? तुम्हारे गिरबान में हाथ पड़ गया, तुम्हारी चोरी पे हाथ पड़ गया, तुम्हारे घपलों पे हाथ पड़ गया। और मैंने हुकूमत से कहा है, परसों हमने मीटिंग की, कि अगर वो पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तबके को, मुअज़्ज़ज़ीन को जेलों में ठोस कर ज़लील रुस्वा करते हैं, तो पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी चोर को हम एक एक मुकदमा डालकर उसको गिरफ्तार करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह हम नाचने नहीं देंगे। ये तो शहबाज शरीफ साहब है, जरा गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहे हैं। गैर ज़रूरी शराफत। अब हकीम सनाउल्लाह का मिलाओ, हरकत में लाओ उसको जी। कितने बड़े बड़े केस पड़े हुए हैं, बिलियन ट्री, 1 अरब दरख्त मैंने लगाए, किधर है दरख्त? BRT का क्या हाल देखा, किसने पैसे खाए? मौलाना जबे वाला केस किधर गया जी? इतने बड़े बड़े तुमने क्या कहते गोह निकले हैं कि अब उसका हिसाब किताब होगा आपके साथ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि फॉरेन फंडिंग केस का क्यों मुअख्खर किया जा रहा है। नेब के खिलाफ कानून साजी हुई, अदालत ने समाअत के लिए कबूल कर लिया। हम अदालत का एहतराम करते हैं, अदालत को अदल इंसाफ करने का पूरा इख्तियार हासिल है। लेकिन अदालत को इतना तो जरूर कहूंगा ना कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट का हक अदालत नहीं छीन सकती हमसे। उसे हक नहीं है कि वो मुझे कहे कि आपने ये कानून इस तरह क्यों बनाया। मैं सोचता हूं कि नेब का तो इदारा ही नहीं होना चाहिए था। नेब के इदारे के साबका कवानीन के तहत पाकिस्तान का हर शहरी पैदाइशी मुजरिम है, जब चाहे उसको गिरफ्तार कर लो, जब चाहे आप उस पर इल्जाम लगा दें, फिर साबित भी वो करे कि मैं बेगुनाह हूं, वरना आप बुनियादी तौर पर मुजरिम हैं। ये कवानीन, इसको हम तस्लीम करें, इसको हमें तब्दील करना है। और कानून बनाने का हक पार्लियामेंट को हासिल है, यह अदालत का काम नहीं। लेकिन यहां पर हौसला अफजाई की जा रही है। किस चीज की हौसला अफजाई? बात वही है जिस तरह अदालत ने कहा कि जो रूलिंग थी असेंबली के अंदर वो आईन शिकनी थी, डिप्टी स्पीकर ने भी आईन शिकनी की है और सदर मुमलिकत ने भी आईन शिकनी की है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने मशवरा दिया है अपनी हुकूमत को। बात बुनियादी ये है कि हम इस वक्त मुल्क पे एक यकजहती की तरफ जाना चाहते हैं। हम इक्तिसादी बहरान में हैं। 4 साल में जो बहरान पैदा किया गया, हमसे कहा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर आप ठीक करें इसको। लेकिन इसके बावजूद मैं एक राय रखता हूं, यह हुकूमत 1 साल के लिए है या 100 साल के लिए। कलीलुल मुद्दत हुकूमत, कलीलुल मुद्दत हुकूमत कलीलुल मुद्दत फैसले करे, तवीलुल मुद्दत फैसले ना करे। हम कीमतों को बढ़ाने के, मैंने इख्तिलाफ किया था, मैंने राय दी थी कि आप इख्तिलाफ ये पब्लिक में बुरा था समझाएगा, किसको आप समझाएंगे। लेकिन बहरहाल जब सब एक राय रखते हैं तो फिर हमने भी कहा चलो ठीक है, आपकी एक राय है, हमने राय दे दी, पूरा रिकॉर्ड पे है, हमेशा रिकॉर्ड पर रहेगी। IMF के शराइत पर मुआहदात, उसके लिए हमें रुकावटें डालनी चाहिए थी,
اس بحران کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن سب دوستوں نے کہا جی دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اور دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو پھر اس طرح چلو. مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اپنی رائے پوری دیانتداری کے ساتھ دی، اور ہم اپنی رائے دیانتدارانہ طور پر دیتے رہیں گے. ہم نے الیکشن 2018 کے بعد جو رائے دی ہے، اگر اس سے اتفاق نہیں ہوا تو جس طرح شرعی اصول بھی یہی ہے کہ جب سب دوست ایک رائے پہ آ جائیں، آپ نے حق ادا کر دیا، باقی اس کے بعد یہاں تو عجیب بات ہے نا، جب صحافی حضرات جو ہیں ایک دم مجھے کہیں گے پھر آپ مستعفی کیوں نہیں ہوتی، یہ آپ کا آخری سوال ہوتا ہے. بابا آپ بھی گھر میں کوئی خاندان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ خاندان کا گھر میں جرگہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر آپ کی ایک رائے آ گئی اور خاندان نے نہیں مانی تو پھر آپ کو یہی کہا جائے گھر چھوڑ دو. پھر گھر میں بیٹھے کیوں ہو؟ ملک کو چلانا ہے اور مشاورت کے ساتھ چلانا ہے، لیکن اپنی رائے ہم ضرور دیتے رہیں گے. لہذا ان حالات میں ملک کو بچانا ہے. الیکشن کمیشن تب تک ٹھیک ہے، لیکن آج غلط ہو گیا. نیب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو روزانہ گرفتار کر کے ذلیل کرتے رہے، لوگوں پر کیس کرتے رہے. تم نے جھوٹے کیس کیے ہیں لوگوں کے اوپر، تم نے سیاستدانوں کو ذلیل کیا ہے. اپنی چوریوں پر کیوں روزانہ عدالت میں جاتے ہو کہ اس کو نہ سنا جائے؟ جب تمہارے خلاف کیس جاتا ہے تو آپ روزانہ درخواست دے رہے ہیں. کتنی درخواستیں آپ نے دی ہیں فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے، کتنی درخواستیں آپ نے عدالت کو دی ہیں بی آر ٹی کے حوالے سے، بلین ٹریز کے کیس کے حوالے سے کہ اس کو نہ سنا جائے، اس کو نہ سنا جائے. خود تو بھاگ رہے ہو، عدالت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی قانون ٹھیک کرو، الیکشن کے قواعد و ضوابط ٹھیک کرو، نیب کے قواعد و ضوابط اور قانون کو ٹھیک کرو تاکہ جبر نہ کر سکے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عام دنیا میں مروجہ نظام جو انسانی حقوق کا ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اور پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہے. اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں آپ نے مجھ پر الزام لگا دیا. اب میرے ذمہ ہے کہ میں ثابت کروں کہ میں بے گناہ ہوں، یہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ثابت کر کے میں گناہ گار ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا میں امتیازی طور پہ چل رہی ہیں پاکستان کے اندر. اس کا خاتمہ کرنا ہمارا بالکل مقصد ہے، اور آپ کو اقتدار سے اتارنا یہ پاکستان کی وفاداری ہے. میں آج بھی پاکستان کے ہر اس شہری کو درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے کام میں عمران خان کے ساتھ نہ جائے. ملک کو بچانے کے لیے آپ میدان میں آئیں اور ملک کے وفادار قوتوں کا ساتھ دیجیے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم میدان میں ہیں اور میدان میں رہیں گے. اور تم اگر اقتدار میں آنے کی خواہش رکھتے ہو، پہلے تو تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور یاد رکھو ہم تمہیں آرام سے ایک لمحہ بھی گزارنے نہیں دیں گے. ہم تمہیں جانتے ہیں، ہاں تمہارے آقاؤں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. اور یہ بھی تمہیں آقا نے پڑھایا ہے کہ مجھے گالیاں دیا کرو، پاکستان میں یہ سیاست چلتی ہے. یہی سیاست پاکستان میں چلتی ہے. تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی انشاءاللہ العزیز. ہم بھرپور طور پر پاکستان میں ایک بھرپور سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں، ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ملک کو بحران سے نکالنے کی تگ و دو کر رہے ہیں. اور یہ لوگ ہیں جو ہمیں دلدل میں پھنسائے جا رہے ہیں اور پاکستان کو مشکلات کا، تاکہ ہم اصلاحات نہ کر سکیں. جو گند انہوں نے 4 سال کیا ہے اس سے ہم اب نکل نہ سکیں، اصلاحات کی طرف نہ آ سکیں، اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں. یہ ہے ان کی سیاست، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا جی، آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک جج ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس جج کا داماد الیکشن لڑ رہا ہے اور وہ اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، میں کیسے پھر اس سے انصاف کی توقع رکھوں گا؟ اور اس کے سارے کیس وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. یہ تو پھر نہیں چلے گا جی. ہمیں نظر آنا چاہیے کہ جو شخص میرے انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے اس کا ماحول بھی وہ ہے کہ جس ماحول کے اندر مجھے انصاف مہیا کر سکتا ہے. اگر مجھے شبہ ہو جائے اور اس کے کردار پر مجھے اعتراض ہو جائے پھر کیسے چلے گی بات. لہذا ہم ایک معزز محترم عدلیہ اور محترم ادارہ چاہتے ہیں، اور اس قسم کے کسی بھی شک و شبہ سے ان کو برطرف دیکھنا چاہتے ہیں
کہ جہاں ان کے عدل انصاف کے فیصلوں پر کوئی اعتراض کر سکے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. وآخر دعوانا الحمد مولانا للہ. صاحب کل 22 ہے پنجاب میں نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا، اس حوالے سے اور دونوں پارٹی یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہاں منڈیاں لگی ہوئی ہیں، پیسوں کی لین دین، ممبران کو خریدا. جمعیت علماء اسلام کا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جانے اور وہ جانے. مولانا صاحب آپ کے کہنے کے مطابق کہ 500 سے زائد قبائلی جو ہیں زرگازب کے بعد اور زرگازب کے دوران شہید ہو چکے ہیں، کیا مولانا صاحب آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ قوم کی نظریں آپ کی طرف تھی، آپ نے دیر نہیں کر دی کہ اس کے خلاف اٹھنا تھا؟ کس کے بارے میں؟ اس جو شہادت ہوئی حضرت میں نے حضرت وہ واحد میں ہوں کہ جس نے آپریشن کی مخالفت کی تھی، جنہوں نے آپریشن کی حمایت کی تھی، جنہوں نے انضمام کی حمایت کی تھی. آج آپ ان کو قبائل کا ہمدرد کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ گزرنے کے بعد فوج کو ایک گالی دے دو تو پھر آپ قبائل کے خیر خواہ بن گئے. اس طرح نہیں ہوا کرتا. سنجیدہ سیاست کرو، سنجیدہ رائے قائم کرو. ہم نے بر وقت رائے قائم کیے تھے اور بر وقت ہم نے رائے دی تھی، لیکن فورم پر دیتے ہیں، دیانتدارانہ طور پر دیتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر دیتے ہیں. جب آپ کا انضمام ہوتا ہے، قبائل کے مستقبل کو تاریک کیا جاتا ہے، قبائل کی عزت و ناموس کو تاراج کیا جاتا ہے، وہاں تو آپ فوج کے فیصلوں کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یکدم وقت آتا ہے اور پھر آپ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے امیج اونچا کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے قوم کی ناراضگیاں تو ہوتی ہیں. ان ناراضگیوں کو آپ غلط استعمال کریں بھی آپ کی مرضی، آپ صحیح استعمال کریں بھی آپ کی. ہم قوم میں ایسے جذبات نہیں ابھارنا چاہتے کہ جس سے ہم اپنے ملک کے اداروں کے خلاف قوم کو کھڑا کریں یا اپنے ملک کے خلاف قوم کو کھڑا کریں. مولانا صاحب جب یہ حکومت بن رہی تھی تو سب سے پہلے مہنگائی کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی تھی. آج ڈالر 225 روپے کے غریب آدمی کا تو جینا حرام ہے. مجھے احساس ہے اس کا. میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے کہا تھا پہلی میٹنگ میں کہ قیمتیں مت بڑھاؤ. یہ میں نے کہا تھا پہلی میٹنگ میں کہ IMF کے ساتھ بات مت کرو، اس کو نئے شرائط پر انگیج کرو. لیکن جب سب لوگوں نے ایک رائے دی تو میں کیا کر سکتا. پھر نواز شریف بھی وہاں بے بس ہو گیا، پھر میں بھی بے بس ہو گیا. یعنی ہم نے رائے اپنے موقع پر بالکل صحیح دی ہے. مولانا صاحب اس جگہ پر جو باقی پارٹی آپ کا اختلاف تھا ان کے ساتھ، سامنے دیکھیں باقی پارٹیوں کے ساتھ یہ ریٹ سے مہنگائی کی وجہ سے آپ کا اختلاف تھا. آپ تو نہیں مان رہے تھے، آپ نے تو اسے کہا تھا کہ مہنگائی اور IMF کی شرط نہ مانیں. انہوں نے مانی تو آپ کی وہ ظاہر ہے کہ ان کا خیال یہی ہوگا کہ اس سے ہم مشکل سے نکل جائیں گے. جی جی ہمارا رائے تھا آپ مشکل میں پھنسیں گے. جی اب رائے تو ہماری صحیح ثابت ہو رہی ہے. اور اب آئندہ کے لیے کیا ہوگا جی؟ مہنگائی تو ہر روز بروز بڑھ رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اس حوالے سے بھی بالکل میں بہت پریشان ہوں. حقیقت ہے جی، بالکل میں بالکل پریشان ہوں. جی. میں ان حالات میں جس کرب کا شکار ہوں کہ ہم کس طرح عام آدمی کو ریلیف دے سکیں، یہ ہے ہمارا ہدف. جی. اور اسی کے لیے ہم اپنا آپ حکومت پہ ہمیں پریشر گروپ سمجھیں، آپ حصہ دار سمجھیں، جو بھی آپ ہمیں کہیں، لیکن ہم اپنی رائے دیں گے. اس وقت یہ حالات نہیں ہیں کہ کوئی کہے کہ میں اس حکومت کو چھوڑتا ہوں اور افراتفری پڑ جائے گا ملک کے اندر. تو مولانا صاحب یہ 20 سیٹیں جو ابھی ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو، جی جی عدلیہ نے جو شرعی عدالت جو فیصلہ دیا تھا سود کے خلاف، جی 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 بالکل. تو پہلے تو یہ تھا جی کہ حکومت جو ہے وہ کھیل رہی ہے، آگے ہو رہی ہے، پیچھے ہو رہی ہے. لیکن ہماری حکومت میں شمولیت کا فائدہ یہ ہوا کہ اب اس پر عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس بن گیا، اور ملک کے جید علماء کرام، مولانا تقی عثمانی صاحب یا دوسرے مکاتب فکر کے اکابرین، وہ سب اس میں موجود ہیں. سود کے خلاف. سود کے خلاف. مولانا صاحب سندھ اور کراچی میں جو انتخابات ملتوی کر دیے، مؤخر کر دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شکست کے خوف سے جو ہیں انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے اور بارش اور پانی کا بہانہ بنا کر. دیکھیے التوا تو میں نہیں کرتا جی. میں نے تو پہلے بھی درخواست دی تھی کہ آپ یہ ہمارے الیکشن بھی ذرا مؤخر کر دیں، اس موسم میں ٹھیک نہیں ہے. ہماری تو نہیں مانی گئی. بلوچستان میں بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ آپ مؤخر کر دیں، لیکن ہماری تو نہیں مانی گئی. پنجاب میں بھی کہا گیا کہ آپ مؤخر کر دیں، لیکن ہماری تو اس وقت نہیں مانی گئی. اب سندھ میں بھی کہ ہم نے تو نہیں کہا. اگر کسی نے ایک درخواست کی ہے کہ بھئی آپ انتخابات یہ ٹھیک ٹائم نہیں ہے، اور اس پر اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے تو الیکشن کمیشن نے پہلے بھی فیصلے دیے ہیں، انتخابات ہو گئے، آج بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے. انتخاب سے تو سیاسی پارٹی بھاگے گی نا، ووٹ تو اس نے لینا ہے نا.
اس کے فائدہ اور نقصان کا مسئلہ ہے. الیکشن کمیشن کا تو اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے اور اس نے ملتوی کیے ہیں کوئی اپنے حالات جس طرح انہوں نے مولانا بیان صاحب کیے ہیں. جو 20 سیٹیں پنجاب میں 15 سیٹیں جو نون نے لوز کی ہیں تو آپ کا تو یہ دعویٰ پھر سچ ثابت ہوا جو کہ آپ پہلے مہنگائی کے خلاف تھے اور اب جو ووٹ لوگوں نے ووٹ کیے تو اس کا تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مہنگائی کے خلاف وہ 20 سیٹیں جو پی ٹی آئی کی تھی. نہیں وہ ٹھیک ہے ہاں پی ٹی آئی کی تھی لیکن اس میں پانچ انہوں نے نہیں 4 ایک آزاد جیتے 15 ان کے پانچ تو مولانا صاحب ایک آزاد جو جیتا ہے یہ بھی مسلم لیگ نون ہی کا باغی تھا. صادر کا باغی تھا. ہاں اور اس نے الیکشن آزاد ارے لڑا مسلم اور لیگ فوراً مسلم لیگ میں چلا گیا. میری پارٹی یہی تو ہے. یہ تو بہت بڑا تو دعویٰ یہ- کر رہے تھے کہ ہم تو 16 یا 17 سیٹیں دیکھیے جو کہہ رہے تھے. میں گزارش کروں جی جی. ہوتی ہیں لیکن غلطیاں. آڑے تو مہنگائی آ گئی نا. غلطیاں تو ہوتی ہیں. جی. دیکھیے یہ بھی غلطی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے اس ممبر کے ساتھ کہ جس نے آپ کو اسمبلی میں ووٹ دیا کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کو اگلی ٹکٹ دوں گا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اب اس کمٹمنٹ کے پابند تھے ہر لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے بھی شرعی لحاظ سے بھی ہم پابند تھے لیکن لوکل سطح پر اس کی جماعت کے اندر جو ورکر ہے اس نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو قبول نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نیچے ورکر جو ہے وہ متحرک نہیں رہا ان کا. مولانا صاحب سراج صاحب کا آج کا ٹویٹ ہے کہ روپیہ نہیں حکومت اور ملک جو ہیں وہ گر رہا ہے جبکہ حکومتی جو اتحادی ہیں مولانا صاحب آپ بھی حکومت کی اتحادی خدا کرے سراج اڑا رہے ہیں لوگوں کے خدا کرے سراج صاحب نہ گرے. اچھا جی ایک دوسری جو بنوں کے مسئلے ہیں جی یہ اس گیس کا اس پر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. بنوں اور ہمارے وزیرستان میں بنوں کا گیس گیس کے لیے ایک تو ہم نے میٹنگ رکھ لی ہے اسلام آباد میں سوموار کے روز. اس کی کچھ تفصیل درانی صاحب کے پاس ہے وہ آپ کو بتا دیں گے.